فریز ہو گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو آ رہی ہے میں آپ چیک کرتا ہوں. میری طرف سے صحیح جا رہا ہے؟ بالکل صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک ویسی روم بھی تھوڑا سا بلیک ہو رہا ہے، میرے چشمے بھی بلیک ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت زیادہ بلیک دکھائی دے رہا ہے. مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے شیخ بلیک چشمے پہنے ہوئے، تو میں کہا بتا دوں، مجھے انفیکشن ہوا ہوا آنکھوں میں، اس لیے میں نے بلیک چشمے پہنے ہوئے روم کے اندر. آواز اور صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو. جی آ رہی، بالکل آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے جی. اسکرین رکی ہوئی ہے ابھی بھی؟ بیچ میں سے تھوڑا سا فریز ہو جاتی ہے. آبسٹیکلز میں سے ایک پہلا آبسٹیکل ہے جلد بازی. ہماری قوم جو ہے وہ ویسے ہی بہت جلد باز ہے، انسان ویسے ہی بہت جلد باز ہے، قوم کی کیا بات کریں، انسان ہی جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ جلد بازی میں پیدا کیا، یعنی جلد باز ہے انسان کی نیچر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جلد بازی کیا دعا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. پوچھا صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی یہ سوچنا، یہ کہنا، یہ جلد بازی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ جلد باز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا جلد بازی نہیں ہونی، جلد باز نہیں ہونا. ضروری نہیں ہے انسان الفاظ سے کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، انسان ایسا سوچے بھی نہ. جب یقین سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بس اب یہ تھاٹ نہیں آنی چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ پھر آپ کی سوچ میں جلد بازی آ گئی. جب آپ زبان سے کہیں گے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو زبان سے جلد بازی آ گئی. تو لہذا جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی دعا میں رکاوٹ ہے. دوسرا حرام رزق، اس پہ بات ہو چکی. دیکھیں جتنی آبسٹیکلز ہے نا، آبسٹیکلز کا نہ پایا جانا یہ کنڈیشنز بھی ہیں. آبسٹیکلز کا نہ پایا جانا یہ کنڈیشن ہے، یعنی حرام رزق کا نہ ہونا یہ کنڈیشن ہے دعا کی. تو ہم کنڈیشنز اور آبسٹیکلز کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ گناہ انسان کی دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں، سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اجابت کا انتظار نہ کرو جبکہ تم نے دعا کی اجابت کو گناہوں سے بند کر دیا ہے. یعنی جب انسان گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح چوتھا آبسٹیکل ہے غفلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جان لو بے شک کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا جو کہ غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر باتیں بھی انسان کر رہا ہے، جی آپ کیسے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، جی ایک سیکنڈ میری سیلفی کھینچیں، جی میں دعا مانگ رہا ہوں. یہ دل یقین سے دعا نہیں مانگ رہا بلکہ وہ دکھا رہا ہے، شو آف کر رہا ہے، یا پھر جلدی جو ہے جیسے کہ سجدے میں دعائیں مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. نہیں، ٹھہر کے معنی سمجھ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتا ہے. مجھے یہ پتا ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا سینیریو قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی تو تمام معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اب ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. اب سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا، حالانکہ وہ مشرک ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا تو یہ پھر سے شرک کریں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا. کیوں؟
کیونکہ جو ان کی شدت مصیبت میں نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ خالص دل سے نکلتی ہے اور یقین کے ساتھ نکلتی ہے اور اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے. تو لہٰذا دعا میں جب بہت زیادہ محتاجگی، فقر، عاجزی، انکساری، اخلاص یہ سب پایا جائے گا تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی بھی دعا قبول کر لیتے تھے جب اتنی اخلاص کے ساتھ اور اتنی یقین کے ساتھ اور دل سے دعا نکلتی. تو لہٰذا دل سے دعا نکالا کریں، دل غافل ہو اور دعائیں کریں ایسا نہ کیا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر شام کے اذکار ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دفعہ جو ہے وہ شام کے اذکار میں سے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے یا کسی جگہ بھی جائے، آفس جائے یا کہیں بھی ایسے پکنک پہ جائے یا کہیں بھی دوست کے گھر جائے، کہیں بھی کسی بھی جگہ جائے تو وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نہ مطلب پتہ ہوتا ہے نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، بس ایسے ہی ہم نے دعا پڑھ لی. تو یہ نہ کریں، بلکہ دل سے دعا نکالیں. اور دل سے دعا کب نکلے گی؟ جب آپ کو دعا کا معنی پتہ ہوگا، یعنی جب آپ عربی میں پڑھیں. تو صبح شام کے اذکار جو لوگ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے پہلے تو ان کو کرنے چاہیے، اور جو کرتے ہیں لیکن ان کو معنی نہیں پتا تو ان کو معنی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اذکار بھی دعاؤں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے کہ اذکار دعاؤں میں شامل نہیں ہے. تو جب ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں تو یہ ایک مومن کا فورٹریس ہے، پروٹیکشن ہے. تو صبح شام کے اذکار کی پروٹیکشن کب ملے گی؟ جب دل سے اذکار نکلیں گے. ٹھیک ہے، آپ اعوذ بکلمات اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے تمام اور اتم مکمل کلمات سے میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی جو شر ہے، جو مخلوق میں جو شر پایا جاتا ہے. ظاہر سی پناہ مانگنا جو ہے وہ دعا ہے. تو لہٰذا یہ جو اذکار ہیں اس کو ایسے ہی نہ نکالا کریں زبان سے، یہ اذکار میں دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اور دیگر دعائیں ہیں. تو بہت سے لوگ ہم میں سے بس کتاب پڑھے ہوتے ہیں یا پھر زبان سے نکال دیتے ہیں. تو پروٹیکشن کب ہے؟ جب وہ دل سے دعائیں نکلیں گی. تو لہٰذا اذکار ہو یا قرآن ہو یا دعائیں ہوں، ان تینوں چیزوں کو دل سے نکلنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اگلی چیز اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، واٹ ٹو آسک. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، کیا مانگنا چاہیے. ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی پتہ ہے کسی کو؟ ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم امتنی، اللہم متعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سفیان اخی معاویہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ام حبیبہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں. ام حبیبہ کیا دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ مجھے فائدہ پہنچا میرے ہسبینڈ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے باپ سے یعنی ابو سفیان سے، میرے بھائی سے یعنی معاویہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری حیات میں ان کو زندہ رکھ، یعنی ان کو لمبی زندگی دے، ان کو لمبی زندگی دے، اتنی لمبی زندگی دے کہ کم از کم جب تک میں زندہ ہوں تو تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہیں اور میرے والد صاحب بھی اور میرے بھائی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام حبیبہ کی یہ دعا سنی تو ام حبیبہ سے فرمایا کہ تو نے ایسی چیز مانگی ہے جو کہ فکس ہے، یعنی تو نے لمبی عمر کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، یہ تو فکس ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، یہ تو فکس ہے، یعنی تیری دعا مانگنے سے کہ ہماری عمریں لمبی نہیں ہو جائیں گی. انی سألت اللہ لآجال مضروبہ، تو نے فکس عمر یعنی جو فکس ہے عمر، وہ تو نے جو فکس ہے وہ مانگ لی ہے. فکس رزق بھی انسان کا فکس ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نے مانگ لیا ہے. تو تجھے کیا مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے مانگنا چاہیے تھا کہ وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ،
من عذاب فی النار، کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ تجھے اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے اور عذاب قبر سے بچا لے، لکانا خیر اللہ کی، تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا. یعنی تو نے جنت کا حصول اور جہنم سے پناہ کیوں نہیں مانگی، یعنی آخرت کیوں نہیں مانگی؟ تو نے وہ چیز مانگی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ فکس کر دی ہے، تو لہٰذا تیرے لیے یہ بہتر تھا کہ تو عذاب سے پناہ مانگتی، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی، یہ تیرے لیے بہتر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہیں بھی دعائے معصورہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں کہیں بھی اس طرح نہیں ملتی کہ مجھے لمبی زندگی دعا دے، بلکہ لمبی زندگی اگر مانگی ہے تو لمبی زندگی خیر کے ساتھ مانگی. اللہم عطل حیاتی علی طاعتک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری زندگی لمبی کر دے تیری اطاعت پر. یعنی اگر لمبی زندگی مانگنی ہے تو اطاعت شرط لگانی چاہیے، کنڈیشن لگانی چاہیے. ایسے نہیں عموماً ہم ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی لمبی کرے، اور ہم بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے. تو یہ تو وہ چیز مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے. مانگنی کیا چاہیے؟ اللہ مجھے لمبی زندگی ایمان والی اور اعمال صالحہ والی زندگی دے، اور دوسروں کو بھی اگر دعائیں دے تو ایسی دعائیں دے. ٹھیک ہے، تو صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ آخرت بھی مانگنی چاہیے. قرآن میں ہے نا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے ایک کیٹیگری تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے ربنا آتنا، یعنی وہ بھی رب سے ہی مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے دے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں there is no portion for them, there is no جنہ for them، کیونکہ آخرت مانگی نہیں انہوں نے، آخرت کے لیے محنت بھی نہیں. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لوگوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنہ بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی حسنہ بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. تو لہٰذا دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، صرف ایک چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اور آخرت جب اللہ تعالیٰ سے مانگو نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگو، بلکہ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. یہ کیوں سوچتے ہو مجھے نہیں ملے گی، یہ کیوں سوچتے ہو میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ سوچو کہ مانگ کس سے رہے ہو. جب گناہ کی سوچ آئے نا تو یہ سوچو کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، سب سے گندا انسان ہوں. لیکن جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر یہ سوچو کہ مانگ کس سے رہے ہو. یہ بادشاہوں کے بادشاہ سے تم مانگ رہے ہو، چھوٹی چیزوں کا نہ مانگا کرو. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے. معالی الامور، اعلیٰ امور کو، بڑے بڑے ویژنز، بڑے بڑے خواب کو پسند کرتا ہے. مومن چھوٹے خواب نہیں بناتا، مومن کے چھوٹے خواب نہیں ہوتے. چھوٹے خواب سے میری مراد یہ کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، یا آج میں ڈاکٹر ہوں تو میرا کل کو 2 کلینکس ہوں گے، 5 سال بعد میرا بزنس اتنا ہوگا، اگلے 10 سال بعد میری اتنی دکانیں ہوں گی، میری اتنی ریٹیل شاپس ہوں گی. نہیں، یہ چھوٹی سوچ ہے. وَيَكْرَهُ صَفْصَافًا، اللہ تعالیٰ چھوٹے امور کو ناپسند کرتا ہے. بڑے امور، بڑے خواب دیکھو. بڑے خواب کیا ہیں پتہ ہے؟ بڑے خواب کیا ہیں؟ بڑے خواب ہم پوچھتے ہیں. ایک صحابی کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ کون؟ اصحاب صفہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں وہاں ایک خیمہ تھا، وہاں پہ رہتے تھے، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس لباس پورا نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب قسم کے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے. اصحاب صفہ میں سے ایک ہی شخص یہ تھے، ربیعہ بن کعب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر تشریف لاتے تو ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے کہ پتہ نہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو میں نبی کے کام آ جاؤں. یہ صحابہ تھے کہ پوری رات، ہر رات کا یہ معمول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ میرے دروازے میں بیٹھا کرو، بلکہ نہیں، خود سوچ ہی ایسی تھی، بڑی سوچ رکھا کرتے تھے. تو روز کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر رہتے
اور ربیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہتا پوری رات، یہاں تک کہ میں بور ہو جاتا اور پھر میں واپس چلا جاتا یا پھر میں وہیں سو جاتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ربیہ کیا مانگتا ہے، مانگ، کیا چاہیے تجھے؟ ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جب یہ کہا ہی ہے، یہ آفر دی ہی ہے، تو لیٹ می تھنک، مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ ربیہ کے لیے یا اللہ مال نچھاور کر دے، سونا چاندی دے دے، محلات دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، نبی بھی نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو ربیہ نے کہا ایک مجھے تھوڑا سا سوچنے دیجیے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ گئے، سوچا، ربیہ آ گئے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا ربیہ کیا بنا، کیا سوچا؟ اب ربیہ کی ڈیمانڈ دیکھیں، غریب تھے، یہ نوٹ کرنا، غریب تھے، وہ بہت غریب تھے، اپنے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا، کوئی فیملی نہیں تھی، شادی کے پیسے نہیں تھے، کپڑے کے پیسے نہیں تھے۔ کیا مانگ رہے ہیں ربیہ؟ ربیہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ کی کمپینین شپ کا سوال کرتا ہوں جنت میں۔ نہیں، جنت نہیں مانگی صرف، بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام، وہ بھی آپ کی صحبت چاہیے۔ یہ ہوتی تھی صحابہ کی سوچ، بڑی بڑی سوچ رکھا کرو، بڑے بڑے خواب رکھا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا ربیہ، ایک روایت میں آتا ہے تو نے کسی سے پوچھا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے خود اس پر غور کیا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اب غیر ذالک اینی تھنگ ایلس یو وانٹ اینی تھنگ ایلس؟ ربیہ کہتے ہیں نہیں، بس یہی چاہیے۔ یعنی کہہ سکتے تھے نا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ تو میں نے آخرت مانگ لی، اب مجھے دنیا میں بھی کچھ چاہیے نہیں، بس یہی چاہیے، اور اسی کے لیے چاہیے، اسی کے لیے جنون ہے، بس یہی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ کا ساتھ، مرافقہ تک فی الجنہ، آپ کی کمپینی شپ، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے۔ تو آج کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ ہاں بس دنیا میں بہت زیادہ بڑا بزنس مل جائے اور آخرت میں ہاں تھوڑا سا بیر منیمم مل جائے تو چل جائے گا کام۔ یہ سوچ کیسی ہو گئی ہے مسلمانوں کی آج کل؟ تو لہٰذا ایک مومن کی سوچ جو ہے وہ شروع ہی موت سے ہوتی ہے، یعنی ان کا خواب، ان کا ویژن موت سے تو شروع ہوتا ہے۔ کافر کی سوچ ہوتی ہے جو موت تک ختم ہو جاتی ہے، کافر کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، وہ بڑا شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے۔ مومن کی سوچ قبر سے شروع ہوتی ہے، موت سے شروع ہوتی ہے، پلاننگ ہی اس کی وہیں کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں جو جیتا ہے وہ آگے کے لیے جیتا ہے، اٹرنل لائف کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعاؤں سے اور سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ، اور قرآن سے بھی، کہ ہمیں صرف دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگنی چاہیے۔ بھئی ایک سے صرف دنیا پر اکتفا کیوں کر رہے ہو، یا صرف آخرت پر اکتفا کیوں کر؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں صرف آخرت ہی مانگیں گے ہم، تو آخرت پر بھی صرف اکتفا کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو نا، تو دنیا مانگ لو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں دینے پر قادر۔ دعاؤں کے کچھ آداب ہیں جن کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں کے آداب میں ایک ادب تو اخلاص، جس پہ بات بھی ہو چکی، اللہ ہی سے صرف دعا کی جائے، اس میں کسی کو بھی بیچ میں نہ لایا جائے، کوئی وسیلہ نہ ٹھہرایا جائے۔ اس طرح سے مانگنا کہ اے اللہ میں تجھے فلاں کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، نہیں، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگا جائے، ڈائریکٹلی اللہ سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وسیلہ دیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بس بے شک میں قریب ہوں۔ اچھا، وہ آیت جس کانٹیکس میں آئی ہے نا، آپ دیکھیں آگے پیچھے جتنی بھی آیت ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے وہاں پر وہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ پوچھتے ہیں یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، تو آپ اے نبی آپ جواب دیجئے۔ یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں،
یسألونک عن الاحلہ، یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں. قل، اے نبی آپ جواب دیے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات جاننے کا ذریعہ ہے. پھر یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قل نہیں کہا کہ اے نبی آپ جواب دیجئے، بلکہ نہیں، جب میرے بارے میں پوچھا ہے تو میرا اور بندے کا ریلیشن شپ ڈائریکٹ ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹلی خود جواب دیا اور قل نہیں کہا وہاں پر، کہا فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں. فإذا سألك عبادی انی فقل انی قریب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انی قریب. تو لہٰذا یہاں پہ یہ ایک نقطہ ہے کہ جب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، جب دعا کا معاملہ ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قل بھی واسطہ نہ بنے، بلکہ صرف میں قریب ہوں. جب میں قریب ہوں تو پھر واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا اس طرح سے دعا مانگنا کہ اے اللہ تعالیٰ میں فلاں کے صدقے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا فلاں کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یہ گویا کہ ایک یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نعوذ باللہ اگر ہم ان کا واسطہ دیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی انڈر پریشر آ کے ہماری دعا قبول کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بڑی عظیم ہستیوں کا واسطہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے انڈر پریشر میں آ کے دعا کو قبول کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پہلے نہیں چاہتا تھا ہماری دعا کو قبول کرنا، لیکن جب ہم نے ان ہستیوں کا واسطہ دے دیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں مجبور ہو کے جو ہے وہ ہمیں جواب دے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ سفارشیں، یہ وسیلے، یہ صرف دنیا کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی انڈر پریشر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو دین اسلام کی ہدایت نہ دے، نوح علیہ السلام، وہ چاہے تو نبی کی بیوی کو ہدایت نہ دے، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ چاہے تو نبی کے باپ کو ہدایت کی توفیق نہ دے، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب، وہ چاہے تو اپنے سب سے اشرف الانبیاء امام الانبیاء کے چچا کو ہدایت نہ دے، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، وہ چاہے تو اپنے نبی کے بیٹے کو ان کی بچپن کی عمر میں فوت کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بچپن کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غنی ذات ہے، وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لہٰذا ایسی سوچ رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ، میں فلاں بزرگ کو خوش کر لوں یا فلاں بزرگ کو راضی کر لوں، کل کو اللہ کے عذاب سے مجھے یہ بچا لیں گے، کل کو میری یہ سفارش کرا لیں گے، میں اس کی قبر پہ چلا جاؤں، میں اس کے نام پہ نذرانے دے دوں، میں اس کے نام پہ نذر و نیاز کر دوں کہ کل اگر میں ان کو راضی کر لیا، اگر میں نے نعوذ باللہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، ان کو میں نے خوش کر لیا یا ان کو میں نے راضی کر لیا، تو کل یہ میری سفارش کریں گے، کل یہ مجھے اللہ سے بچا لیں گے. کہ اللہ تعالیٰ انڈر پریشر آ جائے گا. اللہ اکبر، تعالی اللہ عما یقولون، اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر پہچانی نہیں، اللہ کی قدر پہچانی نہیں. تو لہٰذا یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ آداب، اور یہ ضروری آداب میں سے ہے کہ خالص اللہ سے ڈائریکٹلی مانگی جائے. اٹس یو اینڈ اللہ، بس، نو ون بٹوین اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی وسیلہ نہیں دینا، ذات کا بھی وسیلہ نہیں دینا، نظر و نیاز کا بھی وسیلہ نہیں دینا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادب ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے، ان لو اینڈ سبمسو ٹون، عاجزی ہو، دباؤ ہو آواز میں، لو آواز ہو، لو ٹون ہو، عاجزی ہو. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی آواز بلند کر کے اور چیخ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا تو وہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ بالکل پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہوئے بالکل لو ٹون میں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، سورہ مریم کی آیات ہیں. زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو
پست آواز دی، یعنی پست آواز میں پکارا، خفیہ، لو ٹون. اور پھر اب ادب دیکھیں زکریا کا، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم یکن بدعائک ربی شقیا. اچھا زکریا دعا کیسے کر رہے ہیں؟ شو یور ڈیپینڈنسی ٹو اللہ، اپنا محتاجگی، اپنا فقر اللہ کو دکھاؤ، جیسے کہ زکریا نے دکھائی. اے اللہ، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے اس سے وہ شعلے مار رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اللہ. اور صرف یہ نہیں کہا زکریا نے، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بلکہ بڑھاپے کی اور اس کو ڈیٹیل میں بتایا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اے اللہ میں ویک ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے اللہ میں تیری دعا سے کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے خیر پی رہا ہوں، میں کبھی تیری دعا سے مایوس نہیں ہوا. تو لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی وارث نہ ہوگا، تو لہٰذا مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے. اور یا اللہ میری بیوی کی تو حال یہ ہے کہ وہ تو بانجھ ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کو نہیں پتا زکریا علیہ السلام کی کنڈیشن، کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، زکریا علیہ السلام کی وائف جو ہے وہ بانجھ ہیں، یہ سب اللہ کو نہیں پتا. تو کیوں بتا رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ یہ ایک دعا کے آداب میں سے ڈپینڈنسی، اپنی محتاجگی اللہ کو شو کرنا، اپنی محتاجگی اللہ کو شو کرنا. وکانت امراتی عاقر فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ میری بیوی بانجھ ہے تو بس مجھے جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک بیٹا دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے گا اور آل یعقوب کا وارث بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. تو لہٰذا ہم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنی سچویشن اللہ کے سامنے رکھے، اور سچویشن عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر ہیلے کی طاقت نہیں ہے، میں اتنا تیز نہیں ہوں، لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ میں ایسا ہوں، مجھے علم بھی نہیں ہے اتنا، اور میں تھک بھی گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو انسان اپنی کنڈیشن اللہ کے سامنے رکھے اور رونا دھونا کرے، لوگوں کے سامنے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ آج انسان لوگوں کے سامنے رونا دھونا کر رہا ہوتا ہے، نہیں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور دوسرے بیٹے بنیامین دونوں چلے گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اپنی شکایتیں، اپنی بے قراری اور اپنے غم، یہ تو میں صرف اللہ کے آگے رکھتا ہوں، اللہ سے کمپلین کرتا ہوں بس. لہٰذا اللہ کے آگے ڈیٹیل میں اپنی سچویشن رکھیں. آپ کی سچویشن کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس سے بھی آپ کو بھی لذت آئے گی، اور آپ مزید اپنی اوقات کو پہچانو گے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے تو یہ ڈیٹیلز رکھے، اپنی سچویشن رکھے. میرے خیال میں ہی کب سے کچھ بول رہا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. نہیں بولنا چاہ رہے؟ جی یہ دعا، یہ کچھ ان کا بولنا سوال چاہ ہے رہے شیخ. ہیں؟ جی جی بولنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب آپ نے کہا کہ بندے کو یقین کے ساتھ دعا کرنے سے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے شر ہے یا بہتر ہے. تو بندہ اگر اس طرح دعا کرے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ مجھے عطا کر دے، تو کیا اس سے بھی بہت یقین امپورٹنٹ کا پوائنٹ، عنصر تو نہیں وائلیٹ بہت ہوتا؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر میں آنے والا تھا، لیکن اب چونکہ سوال آ گیا ہے تو اب مجھے ابھی آنا پڑے گا. اب پتہ نہیں پھر ٹائم بچے نہ بچے. یہ جو سوال ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اسپیسیفک ہو کے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میری بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی نماز سے پہلے جو ہماری بات چلی تھی، کہ بہت دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بہت اسپیسیفک ہو کے سوال کرتا ہے. تو جب بھی کوئی اسپیسیفک کوشچن مانگنا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کنڈیشن لگا دی جائے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے فلاں جگہ نوکری کا سوال کرتا ہوں، یا فلاں گاڑی کا سوال کرتا ہوں، یا فلاں جگہ شادی رشتہ بھیجنے کا سوال کرتا ہوں، اگر تو یہ میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے. یہ کنڈیشن لگانا بہت اہم ہے.
دعا استخارہ پتہ ہے کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں یا معنی پتہ ہو کم از کم. دعا استخارہ میں یہی ہے نا، اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی، کہ اللہ اگر یہ جس کے بارے میں تجھ سے خیر طلب کر رہا ہوں، تجھ سے میں خیر طلب کر رہا ہوں، آیا کہ اگر یہ میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں بہتر ہے تو پھر مجھے اس کے قریب کر دے اور اس کو مجھ سے قریب کر دے، اور اگر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ میرے لیے شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور. یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں نا آپ اس دعا استخارہ میں، کیونکہ دعا استخارہ آپ بہت اسپیسیفک ہو کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں. دعا استخارہ کوئی ایڈوائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ غلط پرسیپشن ہے کہ دعا استخارہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایڈوائس لے رہے ہیں. نہیں، دعا استخارہ کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک، کہ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. کس معاملے میں خیر طلب کرتا ہوں؟ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے وہ معاملہ رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر شادی کا معاملہ ہے تو اللہ میں تجھ سے فلاں جگہ اگر رشتہ کر رہا ہوں تو اس معاملے میں میں تجھ سے خیر طلب کر رہا ہوں. کنڈیشن یہ ہے کہ یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو. اگر بہتر نہیں تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ دعا استخارہ میں کہ اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. لہٰذا جب کوئی ایک اسپیسیفک چیز مانگو تو ہمیشہ کنڈیشن اٹیچ کیا کرو اس کے ساتھ. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دعا کی بنیاد پر دے دیتا ہے اس کے امتحان کے اس پہ. ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی تھی اور کہ جو بھی گناہوں کا بیلنس آؤٹ کرنا ہے اللہ میں دنیا میں بیلنس آؤٹ ہو جائے، آخرت میں میرے لیے کوئی عذاب نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پر صحابی سے ملنے، بالکل کمزور اور بیماری والی حالت میں پڑے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر لی تھی؟ کہا ہاں میں نے یہ دعا کر لی تھی کہ اللہ جو بھی پنشمنٹ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے یا جو بھی کھاتا ہو گناہ کا وہ دنیا میں ہی بند کر دے، آخرت میں نہ ہو. اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ کیا بات، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر طلب کرو. ایسی دعا کیوں کی؟ تو لہٰذا اس سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دیتے ہیں لیکن اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بطور امتحان کسی کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک بات یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہم بہت دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی دعا قبول ہو گئی تو بڑا نیک انسان ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کفار مکہ کی دعا قبول ہو جاتی تھی، شیطان کی دعا، ابلیس کی دعا قبول ہوئی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا شیطان ابلیس نے کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو برائے مہربانی کنڈیشن لگائیں. اور عموماً ایک اور پوائنٹ، عموماً جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو جامعیت کے ساتھ کریں، جنرل دعا کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو دعا کرتے تھے وہ جنرل ہوتی تھی. جنرل سے مراد میری یہ ہے کہ جنرل خیر طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. ایک ایک خیر، یا اللہ مجھے یہ بھی خیر دے دے، یہ بھی خیر دے دے، یہ بھی دے دے، موبائل بھی دلا دے، گاڑی بھی دلا دے، نوکری بھی دلا دے، شادی بھی کرا دے. ایک ایک خیر طلب کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرل خیر مانگتے تھے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ میں تجھ سے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں، جلدی یا دیر، جو میں جانتا ہوں جو میں نہیں جانتا، جو تو جانتا ہے. اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں تمام حسنہ دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ دے دے. تو ان اور بھی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ ان پر غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عمومی خیر مانگتے تھے. ایک ایک خیر مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر کنڈیشن لگا دیں. اگر آپ نے ایک اسپیسیفک خیر مانگنی ہے تو پھر کنڈیشن لگائے کہ اللہ اگر میری دنیا اور آخرت کے لیے اور معاش کے لیے یہ خیر ہے تو پھر مجھے دے دے، اور اگر خیر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بھائی نے اچھا سوال کیا جس وجہ سے جو ہے وہ ایک کلیئرٹی مل گئی. اور بھی سوال تھا کسی کا؟ جی ایک اور سوال ہے. جی السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ دعا کی کنڈیشنز میں آپ نے بتایا تھا کہ دعا کی کنڈیشنز ہوتی ہیں،
تو دعا کی جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان کو خود بھی اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے نا. جس طرح کہ اب ایک انسان نے کوشش کر لی ہے, آگے اللہ سے دعا بھی مانگ لی ہے, تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ دے یا نہ دے, کنڈیشن ہوگی نا اس میں. لیکن آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کتنی حد تک کرنی چاہیے. جس طرح مثال کے طور پہ جاب ہے, پڑھائی ہے, پاس ہونا ہے کسی نے, کچھ بھی ہے, تو اس کے لیے انسان کی اپنی بھی کوشش ہوتی ہے نا. جس طرح ایک حدیث بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے اونٹ کو باندھو, پھر اللہ سے دعا کرو کہ پروٹیکشن کے لیے. تو اس طرح کی کوئی یعنی اس پہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اس کے دعا کی قبولیت کے لیے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے کہ ہاں یہ اللہ ہی نہیں کرنا ہے, میں نے اپنی کوشش کر لی اپنے سائڈ سے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا, اس میں توکل کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی توکل بغیر اسباب کے نہیں ہوتا. تو لہٰذا دعا بھی جب انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس دعا پہ ہی توکل کر لے, بلکہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی تجارت مانگ رہا ہے یا جاب مانگ رہا ہے یا گاڑی مانگ رہا ہے, جو بھی مانگ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس اسباب اختیار نہ کرے, بلکہ اسباب اختیار کرے, لیکن توکل اللہ پر کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ڈسٹنگوش کرنا, یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ آیا کہ میں اسباب صرف محض اسباب کی حد تک ہی اختیار کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہیں اسباب پر ریلائی کرنا شروع کر دیا, اسباب پر توکل کرنا شروع کر دیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ توکل اللہ پر کرنا ہے. جو دعا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے, توکل اللہ پر کرنا ہے. استعمال اسباب کو کرنا ہے. اسباب استعمال کے لیے ہیں, توکل کے لیے نہیں ہے. مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں جس سے بات تھوڑی سی اور واضح ہو. مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے, اور ساتھ ساتھ وہ سبب بھی اختیار کرتا ہے, اور وہ سبب یہ لیتا ہے کہ وہ پیناڈول کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, بخار ہو جاتا ہے اسے پیناڈول کھا لیتا ہے, وہی سبب ہے اور جائز سبب ہے. تو اب بخار اس کو ٹھیک نہیں ہوتا, تو اب وہ سرپرائز, وہ بالکل حیران ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی لیکن میرا بخار نہیں اترا, اور میں کنٹینیوسلی 5-6 دن سے دوائی کھا رہا ہوں لیکن میرا بخار نہیں اتر رہا. اور وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دوائی میں نے کھا لی اور میرا بخار نہیں اترا, میری سرجری ہو گئی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا, میں نے اتنے ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا. اس کا مطلب یعنی ایسی سوچ آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا اسباب پر توکل آ چکا تھا. اسی لیے جب سبب کام نہیں کیا, سبب نے آپ کو فائدہ نہیں دیا, تو آپ حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, اگر آپ کا توکل اللہ پر ہوتا اور سبب کام نہ کرتا آپ کے لیے, تو آپ کی سوچ یہ ہوتی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا, اللہ تعالیٰ نے اس سبب میں فائدہ نہیں رکھا تھا میرے لیے, تو جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی, اللہ کا اذن ہوگا, تبھی مجھے وہ دوائی فائدہ دے گی. تو جب یہ سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہے. لیکن جب یہ سوچ ہے کہ نہیں, دوائی نے کام کیوں نہیں کیا, اس کو کرنا چاہیے تھا, اور آپ بالکل کمپلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور بالکل حیران ہو جائے, سرپرائز ہو جائے کہ دوائی نے کام کیوں نہیں کیا, دوائی نے کام چھوڑ دیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا توکل, اس شخص کا توکل دوائی پر تھا, اللہ پر نہیں تھا. واضح؟ جی ٹھیک ہے, تو ہم دعا کے جزاک اللہ خیر. آداب میں